نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں. ہم اسی اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی اللہ رب العالمین سے ہم مغفرت مانگتے ہیں اپنے نفس کی تمام برائیوں سے اور اپنے اعمال کی تمام خرابیوں سے. ہم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بے شک بہترین کلام اللہ تبارک و تعالی کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور بہترین رہنمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے نئے پیدا کیے گئے. ہر نیا کام جو دین میں پیدا کیا گیا وہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی. سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے اس موضوع کی چند جھلکیاں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس موضوع پر اگر میں اور آپ غور و فکر کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، قسم ہے کبریائی کی دلوں میں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، ایمان میں مضبوطی آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر اور غیب پر ایمان میرا اور آپ کا مضبوط ہو جائے. موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و معجزات. یوں تو یہ موضوع پر پوری سیریز اللہ کے فضل سے شروع ہوئی ہے اور نہ جانے زندگی کا کتنا عرصہ لگ جائے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ میں کئی ایسے معجزات کا ذکر ملتا ہے جس کو صحابہ اکرام نے دیکھا اور صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور گواہیاں دی. کئی ایک معجزات اور آج بھی کئی ایسے معجزات ہیں جس پر میں اور آپ جس کو جان کر غور و فکر کر اپنی ایمان کی تازگی کو بڑھا سکتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس، بے انتہا افسوس، اور وہ یہ کہ میری اور آپ کی زندگی میں صبح شام ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، دوسرے کاموں کے لیے ہماری زندگیوں میں وقت بھرا پڑا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے تو میں اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں. اگر وقت نہیں ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اگر وقت نہیں ہے تو سیرت طیبہ پر غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ایمان پر محنت کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. لوگوں، ایک دن آئے گا من و مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر زندگی گزارو، تقوی اختیار کرو، کتاب و سنت کی تعلیمات سے
चिमट जाओ। रब्बे जुल जलाल ने जब आदम और हव्वा को इस दुनिया में भेजा तो फरमाया कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक अरसे तक, एक मुद्दत तक तुम्हें यहाँ रहना है और फिर हमारी तरफ से जब हिदायतें नाजिल होगी, फमन तबिया हुदाया, फिर जो इत्तिबा करेगा हमारी हिदायतों की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे ही लोग होंगे ना उनको खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो जब तक दुनिया में है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, वही की इत्तिबा, किताब और सुन्नत की तालीमात, मनहज सलफ को चिमट कर इन चीजों पर अमल करते चले जाओ। बेशुमार फितने, बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए कई एक फितनों का सामना करना पड़ रहा है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के दिलदादा हो चुकी है। जो सामने दिखाई देता है उस पर जहनों को मुंतशिर किया जा रहा है और अफसोस उलमा की सोहबतें इख्तियार नहीं की जाती और फिर अपने दिमागों से गुमराहियों की तरफ आज के नौजवान चल रहे हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हर शर से, हर फितने से हिफाजत फरमाए। दुनिया में जुल्म का आगाज उस वक्त होता है और उस वक्त हुआ है, तारीख गवाह है, जब जब लोगों ने आसमानी तालीमात को, अंबिया इकराम की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया, लोग गुमराह हुए और ऐसे गुमराह हो गए कि उनका खातिमा शर पर हुआ। और लोगों, जब शर पर खातिमा होगा तो दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और इन गुमराहियों के असबाब में से चंद एक दो चार असबाब आपके सामने रखकर मैं मौजू की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले गुमराहियां जो आसमानी किताब, जो आसमानी वही के जरिए किताबें मिली, उनसे रूगर्दानी सियासी मसाइल की बुनियाद पर हुए। जब जब दुनिया में अल्लाह ने जिनको हुकूमतें दी, पावर दिया, वो लोग अपनी हुकूमतों में इतने मगन हो जाते, अपने छोटे से पावर में इतने लोगों पर हुकूमतें करने के लिए उन्होंने बाज ऐसे लोग आए, तारीख गवाह है, जो अपनी हुक्मरानी के नशे में चूर होकर आसमानी नाजिल करदा तालीमात की मुखालिफत शुरू कर दी और यहीं से कई एक गुमराहियां पैदा हुए। और फिर वो लोग जो इल्म का लिबादा ओढ़कर उलमाए सू जिन्हें कहा जाता है, जो चंद कौड़ियों के बदले ईमान का सौदा करते हैं, इन लोगों ने उन लोगों से मिलकर लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो पहला सबब तो यह बना। दूसरा एक सबब अपनी अकलों को लगा देना और अपनी अकल के फरेब में आ जाना और फिर किताब और सुन्नत की तालीमात को पसे पुष्ट डालकर ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इस वजह से भी गुमराही आम हुई। याद रखना, हमारा इल्म मुख्तसर सा है और इल्म के मुताबिक हमारी अकल काम करेगी। वो अकल बड़ी मुबारक बात के लायक है जो वही के ताबे होगी, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की ताबे जो अकल होगी, वही अकल काबिल मुबारकबाद है। उससे बढ़कर अगर अकल को दौड़ाओगे, अकल को भटकाओगे, तो वो बढ़ना नहीं है बल्कि गुमराह हो जाना है। और शैतान चाहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसे शुकूक व शुबहात को पैदा करे कि वो तुम्हें जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नुम के रास्ते पर डाल दे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जब कभी ऐसे शुकूक व शुबहात आ जाए तो बेसाख्ता अल्लाह की तरफ रुजू होकर शैतान के इन शुकूक व शुबहात को डाले जाने पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अपने अक़लों को वही के ताबे रखो, किताब सुन्नत के ताबे रखो और मनहज सलफ के मुताबिक रखो। तीसरा एक और जरिया लोगों की गुमराही का, तकलीद, आबा व अजदाद की तकलीद और तकलीद उलमा, और फिर मुक़ल्लिदीन को मजबूर किया गया कि किताब व सुन्नत का मुताला अपने पेशवाओं की ऐनकें लगाकर उनके नजरिए से किताब व सुन्नत को देखा जाए, और जहां कहीं धुंध दिखाई देने लगे वहां अपनी ऐनक को बदलने की बजाय किताब सुन्नत के फितरी मज़ामीन को बदल देते हैं। अल्लाहु अकबर। खुद नहीं बदलते, कुरान की तावीलात करने लग जाते हैं। इसीलिए एक बुनियादी चीज याद रखिए, मनहज सलफ को थामे रखिए
یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام نے سمجھا، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام نے سیکھا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین کو سکھایا، تابعین نے سیکھا، تابعین نے عمل کیا، تب تابعین کو سکھایا، تب تابعین نے سیکھا اور عمل کیا، اسی میں نجات ہے۔ ورنہ لوگ قرآن و حدیث کا وعدہ، دعویٰ، اعلان، تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ نہیں لیتے جو اللہ کی مراد تھی، جو رسول اللہ نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ، تابعین، تب تابعین کا راستہ تھا۔ یہ گمراہیاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، اور آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے بے پناہ گمراہیوں کا سامنا ہے۔ ایسے ایسے ڈیبیٹس کیے جا رہے ہیں، ایسے ڈیبیٹس، ایسی باتیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس کے برخلاف بہت ساری گمراہیاں پھیلائی جا رہی، لہذا اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس کے متعلق بھی بھرپور گفتگو کریں گے۔ آج کا میرا موضوع، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا، سلسلہ خصائص و معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل سے اس کے اوپر ریکارڈنگز ہو رہے ہیں، خود کا میرا چینل نہیں ہے، دو تین نوجوان ہیں جن میں سے ایک نوجوان اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، وہ ریکارڈنگز کر ڈال رہے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر سلسلہ واری درس آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف سلسلہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا معجزہ، جس کو جان کر، جس کو دیکھ کر، جس کو سمجھ کر ایمان کی کیفیت میں تازگی ہی نہیں، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور رب نے اس معجزے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر رکھ دیا۔ المعجزۃ الکبریٰ جسے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو القرآن العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981، صحیح مسلم حدیث نمبر 152، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے جن پر ان کی قوم ایمان لائی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی دی گئی، قرآن دیا گیا، پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے انبیاء اکرام کو معجزات ملے، جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لاتے اور بعد میں آنے والوں پر ان معجزات کا کوئی اثر نہیں رہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہے، ہر زمانے میں ہر وقت کے لیے تازہ ہے۔ اس بنا پر قیامت تک لوگ اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، قیامت تک لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے، قیامت تک لوگ اس پر عمل کر جنت کے وارث بن جائیں گے۔ آج اس معجزے کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا۔ یہ معجزۃ الکبریٰ تھا، ایمان سے بہرور کر دینے والی کتاب میرے اور آپ کے گھروں میں ہے۔ اور اللہ کے بندو، 25 برس، 30 برس، 35 برس، 40 برس، 50 برس زندگی ہو گئی، کتنی مرتبہ اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا؟ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں صبح شام اولادوں کو تم قرآن سکھاتے ہو، سمجھاتے ہو، سنتے ہو، سناتے ہو پابندی کے ساتھ۔ ایک دور تھا مسلمانوں کی گلیوں سے گزرتے تو قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ او موبائل فونوں میں زندگیاں گزارنے والوں، اور دنیاوی نصاب میں اپنی اولاد پر مال خرچ کرنے والوں، اللہ کی کتاب قیامت تک کے لیے سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا۔ میں نے اس سے پہلے بھی محبوب نگر کی اس مسجد میں ایک بھیک مانگی تھی سرپرستوں سے، لوگوں اپنی اولاد کو سب سے پہلے حافظ قرآن بناؤ۔
حافظ قرآن 13 برس لگا دیتے ہو ایس ایس سی کی تعلیم سرٹیفکیٹ کے لیے، ان 13 برسوں میں سے اگر بچہ آپ کا ناظرہ یسع قرآن یا نورانی قاعدہ کے ساتھ 5 سال میں حفظ مکمل کر لے تو 8 سال بچ جاتے ہیں، تو پہلے حفظ کرا کے کیا 8 سالوں میں ایس ایس سی کا سرٹیفکیٹ نہیں نکال سکتے؟ کیوں بکروں کے، مینڈوں کے، ریوڑوں کی طرح اے پی پی ایل لیا ہے، پل بی او وائی بائے سی اے ٹی کیٹ ڈی او جی ڈاٹ، کتے اور بلی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس امت کو کہا گیا تھا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، تقدیر خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام معجزۃ الکبریٰ، لوگوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اللہ کا کلام قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، دنیا والوں کو بار 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 چیلنج کرنے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ کوئی بھی اس کے مثل یا اس جیسی 10 صورتیں یا اس جیسی ایک صورت یا اس جیسی ایک ہی آیت پیش کرنے سے عاجز ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بہت سارے معجزات آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یاد رکھو قرآن پر ایمان بھی ایسے لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب ایک آیت اگر نہ لا سکے، ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، پھر قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچ جاؤ۔ آرگیو مت کرو، دماغوں کو مت لگاؤ۔ ہر مخلوق کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، وہ عقل کی ایک لمٹ رکھی اللہ نے۔ جانوروں کی عقل الگ ہے، انسانوں کی عقل تھوڑا سا اچھا خاصا بہتر، لیکن یہ عقل وحی کے تابع ہونی چاہیے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم انبیاء اکرام کو دیا گیا، اور انبیاء اکرام کی وراثت مال نہیں علم ہوتا ہے، اور انبیاء اکرام کو جو علم دیا گیا تھا اس کے وارث علماء اکرام۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا علم جتنا وسیع ہوگا اور پھر وحی کے تابع ہوگا، وہی ہدایت کی راہیں ہوں گی، ورنہ گمراہیاں ہوں گی۔ اگر عقل بگڑے گی، علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، وہیں سے گمراہیاں آئیں گی۔ میں کہہ رہا تھا قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، اس کی حفاظت کا خود ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید آج تک اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا، اور پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف و تغیر سے محفوظ ہے۔ اس کا نور قیامت تک انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا رہے گا۔ آندھیاں چلے گی، طوفان اٹھیں گے، بڑی بڑی سازشیں کریں گے لوگ، لیکن جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ قرآن بغیر کسی ادنا چھوٹے تغیر و تحریف کے باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اسی طرح پورا ہونا بھی ہے۔ قرآن مجید کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اور آج تک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، اور قیامت تک حفاظت ہوتی رہے گی۔ المعجزۃ الکبریٰ، لوگوں یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو نزول کے وقت سے اب تک ہر دور میں
اس کے حفظ کرنے والے ملیں گے ہر دور میں. اللہ اکبر. کوئی دور ایسا خالی نہیں جہاں قرآن کے حفاظ دنیا میں نہ رہے ہو. قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ, اور دنیا کے تمام زبانوں میں اس کے تراجم ٹرانسلیشن موجود ہے, اور اس کا اعجاز تا قیامت تک باقی رہے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یہی وہ ایک اکیلی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. یہی وہ اکیلی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے. یہی وہ اکیلی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بائے ہاتھ حفظ کی جاتی ہے. ہر دن ان گنت مساجد میں دوران نماز اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور آج اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی مذہب قبول کیا جا رہا ہے تو وہ اسی قرآنی تعلیمات پر مبنی مذہب یعنی دین اسلام ہے. اس قرآن پر غور و فکر کرو. روزانہ اپنے وقت میں سے اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالو. گھروں میں اس کے دروس کراؤ, مساجد میں اس کے دروس کراؤ, اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناؤ. میرے دوستو, خصائص و معجزات کا سلسلہ تو کیا کہنا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور دنیا میں مختلف مقامات پر ابھی اذان ہو رہی تھی, یہاں پر دنیا میں ابھی کہیں فجر ہو رہی ہوگی, ابھی دنیا میں کہیں اور جمعہ کا وقت ہوا ہوگا, تو کہیں جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہوگا, عصر کا وقت ہو رہا ہوگا, کہیں مغرب کا وقت ہو رہا ہوگا, تو کہیں عشاء کا وقت ہو رہا ہوگا. اور جب اذان ہوتی ہے تو پھر اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے. اور میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزات ہیں, جن میں سے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھی, اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر کو دیکھا. کتاب و سنت میں اس کے دلائل بے شمار ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد حدیث نمبر 23,385 22,997 میں بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ منور آئے. جانتے ہو سلمان فارسی کون تھے جی؟ بڑی لمبی عمر اللہ نے عطا کی تھی, اور اہل کتاب کی کتابیں پڑھتے تھے اور جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں. الغرض سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منور آئے تو نبی کی خدمت میں کھجوروں کی ایک تشتری لے کر حاضر ہوئے, اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا, آپ اور جانتے تھے نبی کے اوصاف کو, نبی صدقہ قبول نہیں کرتے, زکات صدقہ نبی قبول نہیں کرتے. کھجور کی تشتری لے کر گئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, یا آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, سلمان اسے لے جاؤ, ہم صدقہ نہیں کھاتے. سلمان جان گئے دلی دل میں, جو چیزیں پڑھ کر معلوم کر آ رہا تھا وہی اوصاف یہاں پا رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجوریں اٹھا کر لے گئے, اور اگلے دن اسی طرح کی کھجوریں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, اور وہی سوال اللہ کے نبی نے کیا. اور پھر پوچھا, سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, 2 دن ایسے ہی ہوئے, اور تیسرے دن پوچھا, حاضر ہوئے تو پوچھا, سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس میں شامل کر لیا. پھر انہوں نے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا اور میں ایمان لے کر آ گیا. اللہ اکبر. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیونکہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دراہم میں اور اس شرط پر انہیں خرید لیا کہ مسلمان ایک باغ لگا کر اس میں محنت کریں گے یہاں تک کہ اس میں پھل آ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پودے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے. یہاں بھی ایک معجزہ ہے, مہر نبوت کا معجزہ ہوا. اور پھر رسول صدقہ نہیں لیتے, ہدیہ لیتے ہیں, وہ ایک معجزہ جو انہوں نے پہلے کتابوں میں پڑھا تھا. اور پھر ایک اور معجزہ ہوا کہ جس کے غلام تھے یہودی کے, اس یہودی کو باغ دینے کی بات ہوئی جس میں کھجور لگے, درخت پودے لگے اور اس پر کھجور بھی لگائے جائے. یہاں معجزہ دیکھیے, سارے درخت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، سب پر کھجور نکل آئے سوائے ایک پودے کے، اور وہ پودے پر اس لیے کھجور نہیں نکل کر آئے کیونکہ وہ پودا رسول اللہ نے نہیں لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا، اور اسی سال درخت پر پھل آ گئے سوائے اسی ایک درخت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسے میں نے لگایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اکھیڑ دیا پودے کو، اور پھر پودے کو لگایا تو اسی سال پھل دینے لگا۔ یہ مکمل تفصیل مسند احمد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، 23,385 حدیث نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارکہ پر موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190 کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صاحب بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میری خالہ جب میں بیمار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، عرض کیا گیا یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ کی پشت مبارکہ پر مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں مونڈے مبارکوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنٹی، یعنی کبوتر کے انڈے کے معنی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارکہ پر مہر نبوت تھی، اور صحابہ اکرام نے اپنے ایمان میں اضافہ کیا۔ آج ہمارے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے جو معجزۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک معجزہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، سورۃ القمر آیت نمبر 1، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہے کہ پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3868 کے مطابق کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3637 کے مطابق مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا۔ ان میں سے کئی لوگ ایمان لائے اور جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ ایمان سے بہراور نہیں ہو سکے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک معجزات ہے جس میں سے مہر نبوت کا معجزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 918 کے مطابق جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ممبر بنایا، 3 سیڑھیوں کا لکڑی کا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق آئے تو دوسری سیڑھی پر خطبہ دینے کھڑے ہو گئے، کہا وہ رسول اللہ کا مقام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو پہلی سیڑھی یعنی ابتدائی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگ گئے، اور تب سے لے کے آج تک سارے خطبہ اسی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے تنے کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 918، سنن نسائی حدیث نمبر 1397، صحیح بخاری حدیث نمبر 2095، ابن ماجہ حدیث نمبر 1415۔ یہ 4 حوالوں کو سامنے رکھ کر واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کھجور کے درخت کا تنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا گیا، آپ منبر پر موجود ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام موجود ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں اونٹ کی طرح بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔
ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر اللہ کے رسول ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا گیا آپ نے اسی تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اس تنے کو بلک بلک کر روتے ہوئے سنا، جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی آواز کر کر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنن نسائی حدیث نمبر 1397 کے مطابق اس لکڑی کے رونے کی آواز کو تمام مسجد والوں نے سنا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2095 کے مطابق کہ وہ اتنا شدت سے رو رہا تھا کہ مارو غم کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کے غم میں، آپ کی جدائی کے غم میں رو رہا ہے۔ آج ہمیں تو اس کا بھی غم نہیں ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو کٹا دیتے ہیں، منڈا دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایک کھجور کے درخت کا تنا لکڑی نبی کی محبت میں پھٹنے کے لیے، رونے کے لیے تیار۔ اور سارے مسجد والوں نے سنا، اور مسلمان نبی کی سنتوں کو ترک کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اسے پکڑ کر اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1415 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ أَحْتَزِنْ، اگر میں اسے گلے نہ لگاتا لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ لکڑی کا درخت کا تنا میری جدائی کے غم میں قیامت تک روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اس لکڑی کا رونا یہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ اور پھر شارحین حدیث نے بتایا کہ وہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر ہوتی گئی تو مسجد نبوی کے نیچے ہی اس درخت کے تنے کو دفن کر دیا گیا۔ بہرکیف کئی ایک معجزات ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید معجزات آپ کے سامنے رکھوں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے لیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، سیرت طیبہ سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی اولادوں کو اللہ کا قرآن حفظ کراؤ، کتاب و سنت کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ ایک دن آئے گا منو مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے۔ اپنے تقوی کی حفاظت کرو، اپنے تقوی کو بلند کرو، کتاب و سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرمانا اور منہج سلف پر فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔